دوستوں یوں تو تاریخ انسانی میں ایک سے ایک باجبروت اور طاقتور بادشاہ گزرے ہیں۔ انہوں نے دنیا کے کئی بڑے اعظموں پر حکومتیں کی، لیکن جس طرح کی بادشاہت سے اللہ تعالیٰ نے اپنے نبی حضرت سلیمان علیہ السلام کو نوازا تھا، ایسی بادشاہت دنیا میں کسی کے حصے میں نہ آ سکی، کیونکہ آپ کی حکمرانی نہ صرف انسانوں بلکہ جنات، ہوا، سمندر، ریگستان، یہاں تک کہ چرند اور حیوانات پر بھی قائم تھی۔ جس طرح رب کائنات نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو نبوت کی نشانی کے طور پر ان کے عصائے مبارک سے نوازا تھا، اسی طرح سے حضرت سلیمان علیہ السلام سے منسوب ایک انگوٹھی کا ذکر بھی ملتا ہے جو آپ کی حکومت و نبوت کی علامت تھی۔ دوستوں روایات میں مرکوز ہے کہ یہ انگوٹھی حضرت جبرائیل علیہ السلام نے اللہ کے حکم سے حضرت داؤد علیہ السلام کو عنایت کی تھی، جو بطور وراثت آپ کے بیٹے اور قوم بنی اسرائیل کے اگلے حکمران حضرت سلیمان علیہ السلام تک پہنچی۔ اس انگوٹھی میں ستارے جیسی چمک اور کستوری جیسی مہک تھی۔ مذکورہ انگوٹھی پر نور سے لکھی ایک علامت بھی درج تھی، اسے صرف اہل ایمان ہی پڑھ سکتے تھے۔ بعض علماء کرام کے مطابق اس انگوٹھی پر وہ اسم اعظم درج تھا جو اللہ اور اللہ کے چند مقرب شخصیات کے سوا کوئی نہیں جان سکتا تھا۔ حضرت جابر بن عبداللہ سے روایت ہے کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ حضرت سلیمان علیہ السلام کی انگوٹھی پر جو کلمہ تحریر تھا وہ تھا لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ، جبکہ اس انگوٹھی کا نگینہ آسمانی رنگ کا تھا۔ دوستو اہل کتاب یعنی یہود و نصارہ کا یہ ماننا ہے کہ یہ انگوٹھی کی ہی طاقت تھی کہ جس کے دم پر حضرت سلیمان علیہ السلام جنات، انسانوں اور کائنات کی دیگر چیزوں پر حکومت کیا کرتے تھے۔ اہم بطور مسلمان ہمارا یہ عقیدہ ہے کہ حضرت سلیمان علیہ السلام کی انگوٹھی ان کی نبوت و حکومت کی علامت ضرور تھی، لیکن حضرت سلیمان علیہ السلام کو عطا کردہ نعمتیں اور صلاحیتیں اس انگوٹھی کے مرہون منت نہ تھیں، بلکہ یہ اللہ رب العزت نے آپ کو براہ راست عطا فرمائی تھی۔ یہی وجہ ہے دوستوں کہ نائٹ ٹیمپلار سمیت یہود و نصارہ کے بہت سے گروہ حضرت سلیمان علیہ السلام سے منسوب کردہ اس انگوٹھی کی تلاش میں سرکردہ رہے ہیں، کیونکہ انہیں لگتا ہے کہ جو بھی اس انگوٹھی کو حاصل کر لے گا وہی دنیا پر حضرت سلیمان علیہ السلام جیسی بادشاہت قائم کر سکتا ہے۔ یہودیوں کے مطابق قرب قیامت سے قبل ان کا ایک مسیحا ظاہر ہوگا، اس کے پاس یہ انگوٹھی یعنی رنگ آف دی سلیمان ہوگی اور وہ تمام دنیا پر یہودیوں کی حکمرانی قائم کرے گا۔ دوستو اسلامی تعلیمات کے مطابق یہ شخص جسے یہودی اپنا مسیحا تسلیم کرتے ہیں در حقیقت دجال ہوگا اور یہودی اس کی پیروی کریں گے۔ اہم اس کے پاس حضرت سلیمان علیہ السلام کی انگوٹھی نہ ہوگی بلکہ یہ اس کی ضد یعنی شیطانی طاقتوں کی حامل ایک رنگ ہوگی، اسے پہن کر دجال لوگوں کو دھوکے میں مبتلا کرے گا۔ قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ یہ ارشاد فرماتا ہے، اور ہم نے سلیمان کو آزمایا تھا اور اس کی کرسی پر ایک دھر ڈال دیا تھا، پھر وہ رجوع ہوا۔ سورہ صاد آیت نمبر 34۔ حضرت علامہ ابن کثیر اس آیت کی تفسیر میں یہ لکھتے ہیں، حضرت قتادہ رحمۃ اللہ علیہ یہ بیان کرتے ہیں کہ حضرت سلیمان علیہ السلام کو بیت المقدس کی تعمیر کا کچھ اس طرح حکم ہوا کہ لوہے کی آواز بھی نہ سنی جائے۔ حضرت سلیمان علیہ السلام نے پہلے سے ہی تدبیریں کی لیکن کوئی بھی کارگر ثابت نہ ہوئی۔ اس وقت آپ نے سنا کہ سمندر میں ایک شیطان ہے کہ جس کا نام سخر ہے، وہ یہ کام بخوبی انجام دے سکتا ہے۔ یہ شیطان سمندر میں رہتا تھا اور ہر 7ویں روز دریا کا پانی پینے ساحل پر آتا تھا۔ حضرت سلیمان علیہ السلام نے دریا کا پانی نکلوا کر اس میں شراب انڈیل دی، لہٰذا جب وہ شیطان آیا اور اس نے یہ شراب پی تو اسے بہت ہی مزیدار شے محسوس ہوئی۔ اہم اپنی عقل کے زائل ہونے کے ڈر سے وہ پیاسا ہی یہاں سے روانہ ہوا۔ جب پیاس کی شدت ہر شے سے بڑھ گئی تو اس نے یہ شراب پی لی اور اسے پینے کے بعد یہ بے بس ہو گیا اور اس نے حضرت سلیمان علیہ السلام کی اطاعت قبول کر لی۔ فخر نامی اس جن نے ہیرے کے ذریعے انتہائی بڑے پتھروں اور لوہے کو کاٹنے کی ترکیب دریافت کی اور یہ عمارت حضرت سلیمان علیہ السلام کی مرضی کے مطابق تیار ہو گئی۔ اور جب حضرت سلیمان علیہ السلام بیت الخلاء جایا کرتے اب وہ اپنی یہ پاک انگوٹھی اتار دیتے۔ ایک دن آپ نے یہ انگوٹھی اتار کر اسی جن یعنی سخر کے حوالے کر دی، اسے اس شیطان نے سمندر میں پھینک دیا اور خود حضرت سلیمان علیہ السلام کی شکل و صورت اختیار کر کے آپ کے تاج و تخت پر قابض ہو گیا، جبکہ حضرت سلیمان علیہ السلام بیارو مددگار اور اجنبیوں کی مانند اپنی ہی سلطنت میں تنگ دستی اور مفلسی کی زندگی گزارنے لگے۔ اہم جلد ہی حضرت سلیمان علیہ السلام کے قریبی ساتھیوں کو یہ احساس ہو گیا کہ ان پر حکومت کرنے والا در حقیقت سلیمان نہیں بلکہ کوئی بہروپیہ ہے، لہٰذا آپ کے ساتھیوں نے آپ کے سامنے توریت کی تلاوت کی۔ اسے سن کر یہ شیطان یہاں سے بھاگ نکلا اور حضرت سلیمان علیہ السلام کی انگوٹھی سمندر میں پھینک دی۔ خدا کی قدرت یہ کہ یہ انگوٹھی ایک مچھلی نے نگل لی جو کسی نہ کسی طرح حضرت سلیمان علیہ السلام تک جا پہنچی۔ آپ نے مچھلی کا پیٹ چاک کر کے یہ انگوٹھی حاصل کر لی اور یوں حضرت سلیمان علیہ السلام کی حکومت اور بادشاہت اپنی پوری عظمتوں کے ساتھ دوبارہ لوٹ آئی۔
دوستو اگرچہ یہ واقعہ بہت سے محدثین اور مفسرین نے اپنی اپنی کتابوں میں نقل کیا ہے، لیکن امام ابن کثیر سمیت دیگر بہت سے ائمہ کرام اس واقعے کو ایک اسرائیلی من گھڑت کہانی خیال کرتے ہیں۔ بہرحال حقیقت کا علم صرف اللہ تعالیٰ کی ذات کو ہے۔ دوستو حضرت سلیمان علیہ السلام کی بادشاہت سے یہ انگوٹھی لاپتہ ہے۔ کسی کو نہیں معلوم کہ دور حاضر میں یہ انگوٹھی کہاں ہے۔ اہم اہل تشیع مکتبہ فکر کے مطابق حضرت سلیمان علیہ السلام کے بعد یہ انگوٹھی بہت سے انبیاء کرام کو منتقل ہوئی۔ اس کے بعد یہ انگوٹھی ائمہ اہل بیت کے پاس آئی، اور آج کل یہ انگوٹھی حضرت امام مہدی علیہ السلام جو اہل تشیع عقائد کے مطابق دنیا کے کسی گوشے میں پوشیدہ ہیں، ان کے پاس ہے۔ ترمذی، سنن ابن ماجہ اور مسند احمد میں بیان ہوئی ایک حدیث کے مطابق قرب قیامت سے قبل زمین میں ایک مخلوق ظاہر ہوگی۔ اس کے پاس حضرت سلیمان علیہ السلام کی انگوٹھی اور حضرت موسیٰ علیہ السلام کا عصا ہوگا۔ عصائے موسیٰ کے ذریعے یہ مومنوں کا چہرہ روشن کر دیں گے، اور جبکہ حضرت سلیمان علیہ السلام کی انگوٹھی کے ذریعے کافروں کی ناک پر نشان لگائیں گے۔ دوستو امید کرتا ہوں کہ یہ ویڈیو آپ کی معلومات میں اضافے کا باعث بنی ہوگی۔ اگر واقعی ایسا ہے تو ہماری ویڈیو کو لائک اور ہمارے چینل کو سبسکرائب لازمی کریں۔